کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری زندگی میں کاش کا لفظ آ جاتا ہے۔ کاش میں ایسا نہ کرتی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے بہت سال گزرنے کے بعد بھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی زندگی سے چاہتی کیا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ دوسرے آس پاس کے لوگ ہمارا اچھا نہیں چاہتے، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہی کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں، ہماری کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں اپنی زندگی میں، اور وہ عادتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، جس کی وجہ سے ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، اور پھر کچھ سال گزرنے کے بعد جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو ہماری زندگی میں صرف کاش کا لفظ رہ جاتا ہے کہ کاش اس وقت مجھے سمجھ آ جاتی، یا کاش مجھے کوئی شخص بیٹھ کے یہ سمجھا دیتا کہ ان عادتوں کی وجہ سے تم اپنی زندگی میں پریشان ہو، ناکام ہو۔ میری زندگی میں بھی کچھ ایسی عادتیں تھیں جس نے مجھے بہت عرصے تک پریشان رکھا۔ وہی عادتیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی یہ عادتیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں، تو پلیز آج سے ان عادتوں کو گڈ بائے بول دیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہو میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو ویڈیو میں آپ وہی میری روٹین دیکھیں گے، گھر کے کام، اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے۔ تو ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نہیں ہو، میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجئے گا تاکہ میں اور آپ ایک فیملی کی طرح رہ سکیں۔ کبھی کبھی ہمیں زندگی کے بہت سال گزرنے کے بعد سمجھ آتی ہے، ہمیں عقل آتی ہے، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، تب تک ہم اپنا ہی بہت زیادہ نقصان کر چکے ہوتے ہیں۔ جن چیزوں کی وجہ سے ہمیں توجہ دینی ہوتی ہے، ان چیزوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اور جو بے معنی ہوتی ہے، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کی طرف ہم اپنی پوری توجہ لگا دیتے ہیں، اور دی اینڈ ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو وہ کون سی عادتیں ہیں، ون بائی ون کر کے میں آج آپ سے شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے میری عادت میں اوور تھنکنگ بہت کرتی تھی۔ اوور تھنکنگ میں اس طرح کرتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں ہر رشتے کو خوش رکھ سکتی ہوں، ہر کسی کی سوچ میں مجھے پرفیکٹ ہونا ہے، ہر کوئی میرے بارے میں جب بھی بات کرے تو پازیٹیو کرے، ہر رشتے کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ ہر کسی سے بات کرنی، فون پہ بات کرنی، حال چال پوچھنا، اگر کوئی بیمار ہے تو فوراً سے جا کے پوچھنا، بنا مقصد کے بلا وجہ لوگوں سے رابطہ کرنا، رشتہ داروں کو خوش کرنے کی کوشش کرنی، صرف یہ کہ مجھے اچھا بننا ہے۔ ہر کوئی جب بھی کوئی بیٹھے نا، چار لوگ تو صرف میری تعریف کریں کہ ہاں اس کی بیٹی، جو چھوٹی والی بیٹی ہے نا، وہ بہت اچھی ہے، اس کی بہت اچھی عادتیں ہیں، وہ سب کا خیال رکھتی ہے، اور جب بھی کوئی مہمان آ جائے، جب کچھ بھی ایسا ہونا، تو بیٹھ کے اپنے آپ کو اس طرح پریزیڈنٹ کرنا نا کہ جو میں تھی نا، جو میں آج میری عادتیں تھی، ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے وہ ڈراموں والی، وہ فلموں والی سوچ کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے ایسی ایسے باتیں کرنی، امپریس کرنے کی کوشش کرنی، پھر جب کسی کے منہ سے کچھ بھی سن لینا تو اس چیز کو لے کے پریشان ہونا۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں اتنا زیادہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں جو میں ہوں ہی نہیں، میں وہ بننے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں؟ میں کیوں یہ چاہتی ہوں کہ لوگ بیٹھ کے میری تعریف کریں؟ میں ہوں ہی کون؟ میں خود کو تو خوش رکھ نہیں سکتی، اور میں اس چکر میں لگی ہوئی ہوں کہ ہر کوئی مجھے پرفیکٹ سمجھے، ہر کوئی یہ سمجھے کہ ہاں وہ بہت اچھی بچی ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ ایسا کیوں چاہتی ہوں میں؟ کیوں ہر رشتے کو، ہر کزن کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں، ہر ایک کا خیال رکھنا چاہتی ہوں، ہر باجی کی نظر میں مجھے اچھا بننا ہے؟ میں ایسا کیوں چاہ رہی ہوں؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں مینٹلی طور پہ تھک رہی ہوں۔ میں کہیں نہ کہیں جن چیزوں کی طرف مجھے توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے فیوچر کی طرف، میں ان چیزوں کو اگنور کر رہی ہوں، اور میں ان کاموں میں لگی ہوئی ہوں مجھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی ڈرامہ دیکھ لینا، کچھ بھی ایسے کریکٹر میں خود کو لے آنا، پھر ویسا بننے کی کوشش کرنا، اور دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ خود نے ہی تھکنا ہے۔ پھر میں نے اپنی اس عادت کو ختم کیا کہ تم ہر انسان کی نظر میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، کسی نے اپنی سوچ کے حساب سے تمہیں سوچنا ہے۔ کسی کی نظر میں تم کو جو کسی کی نظر میں کچھ ہو، تو تم ہر ایک کی نظر میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، اچھی نہیں بن سکتی۔ تم ہی ہو، کون ہے وہ لوگ بیٹھ کے اپنے گھروں میں تمہاری تعریف کریں؟ تم نے کیا کیا؟ پھر مجھے اس چیز کی بجائے، پھر مجھے یہ سمجھ آیا زندگی میں جو بھی کرنا ہے میں نے اپنے لیے کرنا ہے۔ خود کو میں نے خوش نہیں رکھ سکتی، اور میں دوسروں کی خوشی کو دیکھ رہی ہوں،
पहले मैं खुद को तो खुश रखूं, फिर ही मैं दूसरों को खुश रख सकती हूँ। तो मैंने अपनी ये जो अच्छे बनने वाली आदत को मैंने ख़त्म किया। फिर दूसरी जो मेरी आदत थी, किसी ने भी मेरे बारे में कुछ भी बात करनी थी, कोई भी बुराई करनी थी, मैं दिनों क्या महीनों क्या मैं सालों तक इस चीज़ को अपने माइंड में रखती थी। फिर खुद को डिमोटिवेट करती थी कि अगर किसी ने फ़र्ज़ कर लिया कि मुझे ये बोल दिया कि तुम्हें अच्छे से खाना नहीं खाना आता, तो मैं हर वक्त अपने आप को डिमोटिवेट करती थी कि हाँ मुझे खाना खाना नहीं आता, हाँ मुझे खाना नहीं खाना आता। फ़लाँ शख्स ने, फ़लाँ कज़न ने इस वक्त ये बात बोली थी कि इसको खाना नहीं खाना आता, या अच्छे से बोल नहीं सकती, इसको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, फैशन का कुछ नहीं पता। मैंने खुद को कोई डिमोटिवेट करते रहना। फिर मैंने अपनी इस चीज़ को भी मैंने सोचा, फिर इस चीज़ को भी मैंने ख़त्म किया कि ये लोग कौन होते हैं ये कहने वाले कि इसको ये चीज़ नहीं आती, इसको यही यही लोग हैं कि क्या ये परफेक्ट अपनी ज़िंदगी में। फिर मैंने इन्हीं लोगों को मैंने जज करना शुरू कर दिया जो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं ना थे। फिर मैंने इनसे कई गुना ज़्यादा आगे निकली। फिर मुझे समझ आई कि ये जो लोग हैं ना, जो मुझसे जेलस हो के मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, मेरे लेवल तक नहीं पहुंच सकते, मेरी सोच तक नहीं पहुंच सकते। फिर मैंने ओवर थिंकिंग की। ये जो बीमारी थी ना, वो लोगों की, मुझे बुरा कह दिया कि मैंने इसे महीनों सालों तक लेके चलना है। मैंने इस चीज़ को ख़त्म किया। तीसरी मेरी आदत जो मुझे डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही थी, और ये मेरी आदत कई सालों तक रही चली। और ये आदत ना, जब मैं लाहौर में अपनी दादी के पास गई, पहले क्योंकि हम पहले गांव में रहते थे, घर में वही गांव का माहौल होता था कि जैसे फजर की अजान हुई सब ने उठना है, चारपाइयाँ सहन में होती थी, जैसे ही ज़रा सी रोशनी आई है तो सब ने उठना, अपने बिस्तरों से काम कर रहे हैं, फिर कॉलेज जाना, जो भी करना। लेकिन जब मैं दादी के पास लाहौर में थी, था सारा माहौल सारा कुछ देखा, तो मैंने क्या करना कि सारी सारी रात बैठ के बातें करनी और ड्रामे देखने और सुबह को सोना, जिसकी वजह से ना मेरी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई, परेशान रहना शुरू कर दिया। जैसे शाम का वक़्त होना, मैंने परेशान रहना, मुझे समझ ना आ रही थी। फिर मैंने अपनी इस रूटीन को भी ठीक किया कि नहीं, जो भी हो जाए मैंने 10 बजे रात को सोना ही सोना है, मैक्सिमम 10 बजे। और मैंने सुबह फजर के वक़्त उठना ही उठना है। मैंने नमाज की पाबंदी अपनी ज़िंदगी में ऐड की। जो चीज़ें मुझे इस्लाम से दूर कर रही थी, मैंने इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाला। यकीन करें कि मेरी ज़िंदगी में इतना पॉजिटिव चेंज आया है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी ये आदत है ना, कि ये बहुत गंदी आदत है कि जब रात को सब आराम कर रहे होंगे ना, फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जब सुबह अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं तो हम सो रहे होते हैं। ये बहुत गंदी आदत है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई रूटीन है आपकी, तो आहिस्ता आहिस्ता करके इस रूटीन को ठीक करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो बीमारी हमारी सबसे गंदी आदत होती है ना, खुद को इग्नोर करना। खुद को ही इग्नोर किसी चीज़ में करना, अपनी ही केयर नहीं करनी, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखना, घर के सारे काम करने, हर चीज़ का ख्याल रखना। फ्री हुए तो फ़ोन घंटों घंटों लेके बैठ जाना, ठीक, लेकिन खुद की सेल्फ केयर नहीं करनी। ये हमारी सबसे गंदी हैबिट्स है। इस चीज़ पे भी वक्त के साथ साथ चीज़ें समझ आई। जब बाल गिरना शुरू हुए, जब फेस पे निशान बनना शुरू हुए, फिर समझ आई कि कौन सी क्या चीज़ मिस्टेक हो रही है ज़िंदगी में। इस चीज़ को भी फिर मैंने ख़त्म किया, अपनी सेल्फ केयर की, अपनी डाइट का ख्याल रखना शुरू किया, पानी का इंटेक किया, और आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई। अच्छा, हमारी ज़िंदगी में हमारे रिश्तेदारों में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इन्होंने अगर दुख है तो इनकी ज़िंदगी में कोई मर गया है, कुछ भी हो गया, तब भी स्टेटस लगाना, इनको स्टेटस लगाना नहीं भूलता। ज़िंदगी में कोई भी खुशी है, खुशी को इंजॉय बाद में करेंगे, पहले इन्होंने स्टेटस लगाना है। इनकी ज़िंदगी में हर चीज़ स्टेटस के लिए हो रही होती है। अगर किसी पे भी गुस्सा है, गुस्सा निकालना है, स्टेटस लगा दो। किसी को बात तो सुनानी है, स्टेटस लगा दो। किसी को नीचा दिखाना है, स्टेटस लगा दो। कुछ भी करना है हमारी ज़िंदगी में, ऐसे लोग, ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार जिन्होंने का मकसद ज़िंदगी सिर्फ स्टेटस की हद तक होती है, जो फेस टू फेस आके बात नहीं कर सकते, जिन्हें पता होता है कहीं ना कहीं वो शर्मिंदा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने स्टेटस लगा के दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करनी है। अच्छा, जब शुरू शुरू में ये चीज़ें थी ना, तो मैं स्टेटस को बहुत सीरियस लेती थी। मैं तो शुरू से ही मुझे ये चीज़ बहुत उलझन में रहती थी। कहती थी कि इंसान परेशान है, फ़र्ज़ करें किसी के अब्बू की डेथ हो गई है
وہ اس کو اپنے ابو کی یاد آ رہی ہے، کس طرح اسے یاد میں اس تکلیف میں وہ یہ مائنڈ میں فوراً سے آتا ہے کہ مجھے یاد آ رہی ہے، میں اسٹیٹس لگا دوں اپنے ابو کا۔ مجھے سمجھ نہیں تھی یہ چیزیں آتی، لیکن یہ بھی تھا کہ جب کسی نے اسٹیٹس لگانا میں نے اس چیز کو بہت سیریس لینا کہ یہ سارا کچھ شک میرے لیے۔ پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے لوگوں کے سٹیٹس، مجھے جب جن لوگوں کو ہوتا تھا نا کہ بیماری ہوتی تھی، میں نے ان لوگوں کو سٹیٹس کو اگنور کرنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھنا ہی نہ دیکھے۔ ہماری زندگی میں جو چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں نا، جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں جن کا مقصد صرف ہمیں پریشان کرنا، نیچا دکھانا ہے، جہاں جن کو دیکھ کے ہمیں الجھن ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں فرض کر لینا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اگنور کر دینا چاہیے۔ تو میں نے بھی یہی کیا اپنی زندگی میں۔ میں بھی اگر ایسے لوگ ہیں تو اگنور کر دیں، مت دیکھا کریں ایسے لوگوں کو، سٹیٹس مت جاننے کی کوشش کیا کریں کہ ایسے لوگوں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا، صرف سٹیٹس ہوتا ہے۔ تو یہ تھی کچھ باتیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنے کی کوشش کی تھی آج، بہت ہمت کر کے کہ اگر میں نے بہت سالوں تک ان چیزوں سے میں نے ایک جنگ کی اور اس کے بعد مجھے سمجھ آئی۔ مجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن آپ کو بتانے والی میں ہوں۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی یہ ہے، لوگ ہیں یہ آتے ہیں، تو ان کو آہستہ آہستہ کر کے گڈ بائی بول دیں، آپ کے لیے اچھا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ مجھے دے اجازت، اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔